آزاد کشمیر سے کسی نے پوچھا کیا موٹر سائیکل پر بھابھیوں کو بٹھانا جائز ہے؟ بیوی کو اگر یہ بات پسند نہ ہو، اگر بیوی منع کرے اور شوہر نہ مانے تو کیا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے بھابھی کو اپنے ساتھ بائک پہ بٹھا کے لے جانا، نامحرم میں آتی ہے وہ بیوی۔ اگر کو پسند ناپسند کی بات ہی نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے تو پردے کا حکم ہے۔ کسی خاتون نامحرم کے ساتھ بائک پہ اس طرح آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ پردے کے حکام کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں اسی طریقے سے۔ پردہ پردہ ہے بھائی، فرض ہے، دیور سے بھی کرنا پڑے گا، اور اسلام میں بہنوئی سے بھی سالی کا پردہ ہے، وہاں بھی یہی ہوتا ہے۔ بہنوئی کہتے ہیں ایکچولی میرے میں کیا ہے، میں کوئی تمہیں اس نیت سے تھوڑی دیکھ رہا ہوں۔ بھائی تو یہ جو بھی نیت ہو، اللہ میاں نے عورت کو کہا ہے کہ وہ باپ کے سامنے آ سکتی ہے، بھائیوں کے سامنے، بھتیجے بھانجوں کے سامنے، دیور اس کی فہرست میں سورہ نور کی آیتوں میں دیور نہیں ہے، نہ بہنوئی ہے۔ تو جب نہیں ہے تو تم کیوں لے کر آ رہے ہو اس کو؟ اللہ میاں آیتیں یہی نازل کر دیتے کہ ایکچولی اس کے سامنے آ سکتی ہے جو بہت نیک ہو، جو 2 نمبر آدمی اس کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اب ہم لیبارٹری ٹیسٹ کرواتے رہتے، بھائی یہ بندہ وسیم بھائی آ رہے ہیں، یہ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، اس کی آنکھوں سے مجھے بندہ صحیح لگ رہا ہے، تھوڑا سا حیا والا، تم آ جاؤ، شاباش تم آ جاؤ۔ قانون اس کو تھوڑی کہتے ہیں، ایسے دنیا میں کوئی قانون چلتا ہے کہ جی یہ والے گھر میں چونکہ جوائنٹ فیملی میں دیور بہت نیک ہے، سارے تبلیغ میں چلے 4 مہینے لگا کے آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، ان کی بھابھیوں پہ ان پہ پردہ نہیں ہے، تو وہ والا کہے گا ہم کیا 2 نمبر ہیں؟ کوئی مانتا ہے اپنے آپ کو 2 نمبر؟ اسلام نے کہا بھائی جو نام محرم ہے اس سے پردہ فرض ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، ایسی کی تیسی جاؤ۔ اب جو صحیح مذہبی اسکالر ہوگا وہ کہے گا بھائی یہ ہے بس پردہ فرض ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جو مولوی ہے دیور ہے، ایک عورت کا دیور مولوی ہے اور ایک کا دیور چرسی ہے، پردہ مولوی سے بھی فرض ہے، پردہ چرسی سے بھی فرض ہے۔ اللہ میاں نے یہ بحث ہی کیا کر دی ہے، ختم کر دی ہے۔ فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے۔ پہلے پڑھیں، ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا، تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے۔ تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی 5 نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے۔ جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ اس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے۔ جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔ محمد ایان لیاری سے، کیا قبر والے سنتے ہیں؟ اگر نہیں سنتے تو ہم یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور؟ وہ تو سنتے ہی نہیں، اختلافی مسئلہ ہے، ہماری رائے یہ کہ نہیں سنتے، قرآن مجید کی آیت ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، کہ نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو اس پہ بہت کچھ لے دے ہوئی ہے، بہت کچھ کہا گیا ہے، تو احادیث میں بعض جگہ سننا بھی ثابت ہے، تو ہماری رائے یہی ہے، ہمارے اکابر میں سے بھی بہت سو کی رائے یہی تھی، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا اس پر بہت تفصیلی رسالہ ہے، انہوں نے بھی آخر میں خلاصہ یہی بیان کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اصل یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، الا یہ کہ جہاں سننا ثابت ہے تو وہاں ہم قائل ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے جاتے ہو تو یسمع قرع نعالہم، وہ لوگوں کی ابھی پاؤں کی چوکھٹ کی جو آہٹ ہے نا، پاؤں کی آہٹ، قدموں کی آہٹ، اس کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں حساب کے لیے، تو وہاں یہ ہے کہ وہ جب آپ دفن کر کے جاتے ہیں تو مردہ بھی سن رہا ہوتا ہے قدموں کی آہٹ، لیکن بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ علم سے کنایا ہے، یہ مردے کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے دفنا کے جا رہے ہیں، واللہ عالم،
اس پیچیدہ بحث میں ہمیں پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. بہرحال آپ نے پوچھا ہے تو میری اور ہمارے بہت سے اکابر کی رائے یہی تھی کہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ مردے نہیں سنتے الا یہ کہ جہاں سننا ثابت ہے. تو اللہ اپنی قدرت سے کسی کو کوئی بات سنا دے تو پھر اللہ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, نہ کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر ہے. لیکن علی الاطلاق یہ قول کہ جب بھی آپ جائیں گے قبر پہ مردے سنیں گے, تو یہ قول ہماری رائے میں دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے. نعت عالیہ انصاری انڈیا سے, کیا سورہ فلق سورہ ناس دل میں ہی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں یا زبان سے پڑھنا ضروری ہے؟ دل میں پڑھ کے نہیں دم کر سکتے بھائی, زبان سے پڑھنا ضروری ہے, زبان سے پڑھ کے دم کریں. سعودی عرب سے کسی نے پوچھا, انڈیا اور پاکستان سے جو لوگ مسجد وغیرہ کے لیے چندہ کرنے آتے ہیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے, وہ لوگ گورنمنٹ سے چھپ کر ایسا کر رہے ہوتے ہیں. جب گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو پھر ناجائز ہے. حکومت کے لاء کو فالو کرنا انتظامی چیزوں میں فرض ہے, ایسے پبلکلی چندہ کرنا. اور میں یہ بات بار بار بتا دوں کہ مسجدوں اور مدرسوں کے نام پہ نا فراڈی لوگ بہت گھوم رہے ہیں. جو چندہ کرتے ہیں ان کا نہ کوئی پیچھے مدرسہ ہوتا ہے نہ مسجد ہوتی ہے, اور بعض دفعہ مسجد اور مدرسہ ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا ہی چندے کے لیے. تو اس لیے ایسا نہیں ہو کہ کوئی بھی اٹھ کے مدرسے کے نام پہ پیسے مانگنا شروع کر دے, آپ دینا شروع کر دیں. یہاں بہت بیوقوف بنایا جاتا ہے. پہلے یہ دیکھیں ریلائبل مدرسہ ہے یا نہیں ہے, اس کی مینجمنٹ کون ہے, آڈٹ کا کوئی نظام بھی ہے یا نہیں ہے, چندہ کہاں آ رہا ہے, کدھر خرچ ہو رہا ہے. جب تک یہ پوری پراپر نالج نہ ہو, اسی طرح اپنی رقمیں اٹھا کے دیتے رہنا, یہ ضائع کرنے والی بات ہے مال کو. تو یہ باقاعدہ بہت سے لوگ جو ہے نا اس دھندا بنائے ہوئے ان چیزوں کو. تو علماء ایسا نہیں کرتے, لیکن علماء کے روپ میں لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. کسی کے چہرے پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ عالم ہے, مفتی ہے, فراڈی ہے, کیا ہے. تو لوگ علماء کا گیٹ اپ بنا لیتے ہیں. یہ جتنے روحانی عامل ہیں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگانا شروع کر دیا, مفتی فلاں مفتی فلاں. تو پاکستان میں کوئی پابندی تو ہے نہیں, کوئی بھی مفتی کہہ دے. حالانکہ روحانی عامل تو شریف انسان ہو, یہ بڑی مشکل سے, یعنی بہت ہی کوئی ایسا ریئر کیس ہوگا تو ہو گیا گا, ورنہ مفتی کہاں سے ہو گیا وہ. تو اب روحانی عاملوں پہ میں مزید زیادہ نہیں بولتا. تو اس لیے جو ہے نا یہ جو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چار دیواری کھڑی کی اور کچھ یتیم بچے لا کے رکھ دیے اور پھر نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتے ہیں. لوگ ان یتیموں کے چہرے دیکھ دیکھ کے پیسہ دے رہے ہوتے ہیں, وہ جو مدرسے کا محتمم ہوتا ہے وہ دبا کے پیسہ کما رہا ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے. اس لیے باقاعدہ جب تک کوئی پراپر عالم نہ ہو یا علماء کے شاگرد نہ ہو جن پہ بڑے علماء کو اعتماد ہو, اس کے بغیر یہ کام نہ کریں آپ. یہ بہت خطرناک ہے. ہم نے اس میں اتنے فراڈی دیکھے ہیں کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا کہ یہاں تک فراڈ ہو سکتا ہے, وہاں سے فراڈ ان کا شروع ہوتا ہے. تو جو ریلائبل مدارس ہیں, جہاں سنجیدہ سیریس علماء ہیں, ان کا وزٹ کریں, ان کو جا کے دیکھیں, پھر ان کے ساتھ تعاون کریں. تو یا اگر کسی بھی چھوٹے مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو پہلے وزٹ کریں, پورا دیکھیں کہ بھائی آڈٹ کر, تم رسیدیں دکھاؤ ہمیں کیا ہو رہا ہے یہاں, کتنا کہاں سے آ رہا ہے, یا تم پہ کون اعتماد کرتا ہے بڑے علماء میں سے. تو میں آپ کو بتاؤں میرے نام کو کتنے لوگوں نے غلط کیش کروایا ہے. میرا بھانجا ہے واسے, تو اس کی آواز میں جو ہے چندے مانگے لوگوں سے کہ مفتی صاحب کا بھانجا بات کر رہا ہوں. لوگوں نے پیسے دیے ہیں اس کو, حالانکہ میرے بھانجے کو پتہ بھی نہیں کہ کوئی اس کے نام پہ پیسے لے رہا ہے. کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ آ کے دوستی لگائی, چند دن ساتھ گھومے, لوگ سمجھے یہ مفتی صاحب کے بہت ہی کلوز ہیں, اس کے بعد جا کے مالداروں سے تعلق قائم کر کے اپنے مدرسوں کے لیے چندے کرنا شروع کر دی, حالانکہ وہ مدرسے بھی نہیں تھے ان کے, ڈرامے بازی تھی. بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں بھائی اس میں, اس لیے آپ کسی پیسوں کے معاملے میں کوئی آپ کو بیوقوف نہ بنائے, اس لیے ہوشیار رہیں اس میں. اور سعودی عرب میں جب کوئی چندہ مانگنے آیا تو بیچارہ اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہے کون, کہاں سے آیا یہ. یہاں سے ہول سیل کے حساب سے بھکاری جاتے ہیں سعودی عرب. میں نے ایسے بھکاری دیکھے ہیں سعودی عرب میں, چندہ کر کے نا پورے کنٹینر بک کیے انہوں نے جہازوں میں, ان کا مال شپ کے ذریعے کراچی آیا ہے. کام ان کا 5 روپے کا نہیں تھا دھیلے کا, کروڑوں پتی بن گئے وہ. تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. ایک صاحب نے مدرسہ بنایا بھی نہیں, سریا لا کے ڈال دیا, وہ بھی سیٹوں سے کہہ دیا. تو سریا ہے نا, تو پھر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, تو وہ ویڈیو بنا کے سعودیہ بھیجی, عربوں کو بھی الو بنایا اور بہت سے لوگوں کو الو بنا کے دبا کے نوٹ چھاپے اس نے. تو یہ کنسٹرکشن کا کام دکھا دیں گے, دیکھیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تو مدارس کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے, لیکن مدرسہ ہو اور اس میں کرپشن نہ ہو, پورا سسٹم چل رہا اس کا. تو اس لیے جو ہے ادروائز نہیں کرنا چاہیے. چند مدارس کے میں نام بتا دیتا ہوں. دارالعلوم کرنگی ہے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعہ فاروقیہ ہے, جامعۃ الرشید ہے, بنوریا ہے جو سائٹ میں. یہ کراچی کے مشہور مدارس ہیں جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. اور بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ بڑے بڑے مشہور مدارس ہیں. تو لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے, اسی طرح پشاور میں
کچھ بڑے مدارس ہیں، تو یہ قابل اعتماد ہیں، بڑے اکابر کی رہنمائی میں یہ مدارس چل رہے ہیں. ادروائز کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا ہو تو پھر آپ نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے تعاون کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ڈرامے بازی نہ ہو اس میں. زیادہ تر اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بہت زیادہ تو صحیح لفظ ہوگا، بہت زیادہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کوئی منت پوری نہ کرے تو اس کا کفارہ دے دے جو قسم کا ہوتا ہے تو کیا پھر وہ منت ختم ہو جائے گی؟ نہیں جی. منت کی دو قسمیں دیکھیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ آپ نے منت مانی کیا کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اللہ نے میرا یہ کام کر دیا، فلاں جگہ میری شادی ہو گئی تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے پیسے صدقہ کروں گا. میں ٹھیک ہو گیا، میرے ساتھ یہ بیماری چل رہی ہے، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا. تو ایسے میں تو وہ منت ہی پوری کی جائے گی، قسم کا کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے منت کے ایسے الفاظ مانے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا، یعنی ایسا کام جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی گناہ کی عادت پڑ گئی تو آدمی قسم اٹھا لیتا ہے اگر میں نے یہ گناہ کیا یا میں نے فلاں کام کیا تو میں جو ہے 1 مہینے کے روزے رکھوں گا یا میں 1,00,000 روپے صدقہ کروں گا. تو جس کام سے بچنے کے لیے انسان قسم اٹھاتا ہے نا، قسم کو یعنی منت مانتا ہے، منت قسم نہیں منت، کہ یہ کام میں نے اگر کیا تو مجھ پر اتنے روزے لازم ہے، تو پھر اس کام کو اگر کر لیا تو پھر اس میں اس کے پاس آپشن ہوتا ہے، چاہے تو اتنے روزے رکھ لے، چاہے تو قسم کا کفارہ ادا کر لے. وہ قسم کے کفارے کے طور پہ 3 روزے ہوتے ہیں پھر. تو یعنی ہر منت میں ایسا نہیں ہوتا کہ قسم کا کفارہ دے سکتا ہے. اس منت میں ایسا ہوتا ہے جس میں کسی کام کو نہ کرنے کے لیے منت مانی ہو تاکہ میں اس کام کو نہ کر پاؤں، تو وہ کام کرنے سے پھر منت واجب ہو جاتی ہے. لیکن اس میں یہ آپشن ہوتا ہے قسم کا کفارہ بھی دے سکتے ہیں آپ. وجہ اس کی یہ کہ یہ حکم کے لحاظ سے جو ہے نا یہ یمین ہے، اور یعنی حکم کے لحاظ سے تو یہ یمین ہے، ہاں، اور الفاظ کے لحاظ سے یہ منت ہے، اس لیے اس میں دونوں آپشن ہیں. لیکن نارملی کسی نے منت مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا، اللہ نے یہ کام کر دیا تو میں روزے رکھوں گا، تو پھر وہ روزے ہی ہیں اور اس میں قسم کا کفارہ نہیں. انڈیا کے مجھے کیا ہندو کے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے. راجستھان سے کسی نے پوچھا راجستھان انڈیا سے نیاز اور فاتحہ کیوں نہیں دلانا چاہیے، اس بارے میں بتا دیجئے، کیونکہ لوگ مجھ سے ہر بار یہی بولتے ہیں کہ تم لوگ نیاز کیوں نہیں دیتے. ان سے بولیں یہ نیاز کا لفظ ہی نہیں ہے حدیث میں، اور یہ چلو لفظ بعض حدیثوں میں نہیں ہوتے، عمل تو ملتا ہے، تو عمل بھی نہیں ہے. بتاؤ کن صحابی نے کس وقت نیاز دلائی تھی، کیا کیا تھا؟ یہ نیاز دلانا ہوتا کیا ہے؟ صدقات و خیرات ہیں، کسی بھی غریب کو جب چاہو چپکے سے کھلا دو اللہ کی رضا کے لیے، بس. اس سے زیادہ صدقات و خیرات کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہی حیثیت. تو 11ویں 12ویں اور پھر فلانے کی نیاز اور فلانے کی نیاز، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ائمہ اربعہ، مجتہدین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. فاطمہ صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں میں شادی شدہ ہوں اور صاحب اولاد ہوں، میں ملازمت کرتی ہوں اور اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کی کفالت کرتی ہوں. اس خدمت کا موقع ملنے پر بہت خوش ہوں. آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا اپنے ماں باپ اور بہن بھائی پر خرچ کرنا صدقے میں شمار ہوگا یا مجھے الگ سے صدقہ دینے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بھی فرمائیں کہ کیا میں اپنی زکوٰۃ اپنے بالغ بہن بھائی کو دے سکتی ہوں جو مالی طور پر صاحب حیثیت نہیں ہے. نیز یہ بھی بتائیے کہ کیا میں اپنے والد کے قضاء، روزوں اور نمازوں کا کفارہ ان کی اجازت سے اپنے مال سے دے سکتی ہوں؟ سب کام کر سکتی ہیں جن چیزوں کا بھی آپ نے پوچھا ہے. اور جو شریعت میں رشتہ داروں پہ جو خرچ کرنے کا صدقہ ہے نا، اس میں 2 ثواب ملتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صدقے کا ثواب بھی اور رشتہ داری جوڑنے کا ثواب بھی. تو اللہ آپ کو اور توفیق دے، آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ اور برکت دے. لیکن ہمیں رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن دوسرے جو دیگر شریعت کے مصارف ہیں نا، جہاں شریعت نے بتایا اگر وہاں ضرورت ہو تو وہاں بھی خرچ کرنا چاہیے. جیسے دین کی تبلیغ کے لیے، یا کوئی آپ کو بہت زیادہ ضرورت مند مل جاتا ہے جو بیچارہ کھانے پینے کا محتاج ہے، جبکہ رشتہ داروں کو آپ نے دیکھا کہ کھانا پینا ان کو اچھا مل رہا ہے، تو پھر اس مسکین کو ترجیح دینی چاہیے ایسے موقع. یعنی اگر رشتہ داروں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور کسی ایسے فرد کو بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ نے اس کی ضرورت پوری نہ کی، تو وہ تو بالکل ہی حالت اس کی غیر ہو جائے گی. تو پھر ایسے موقع پہ شریعت ضرورت مند کو ترجیح دیتی ہے رشتہ داروں پہ. نارملی تو رشتہ دار ہی کو ترجیح دینی چاہیے. انصاری حفظ الرحمان مالیگاؤں مہاراشٹر سے، مفتی صاحب یوٹیوب پر خواب کی تعبیر دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے مولانا یوٹیوب پر خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، یہ تعبیریں دیکھنا کیسا ہے؟ ہمیں آپ کی طرف سے ہمارے پہلے سوال کا جواب ملا مفتی صاحب، بہت خوشی ہوئی، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی اور رحمت نازل فرمائے. آپ لوگ میری دشمنیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، عاملوں کے خلاف بلوا کے میں بہت بولتا ہوں عاملوں کے خلاف، اور انشاءاللہ مرتے دم تک بولتا رہوں گا. اکیلا ہی بول رہا ہوں، کوئی اور بھی بولے تو میں چپ ہو جاؤں نا. اسی طرح یاد رکھیں یوٹیوب پہ جو خوابوں کی تعبیروں کے دھندے شروع کیے ہیں نا، ان میں بھی ڈرامے بازی ہے.
خواب کی تعبیر اتنی ہلکی بات نہیں کہ پورے چینل کھول کے خواب آ رہے ہیں اور تعبیریں پارسل کرنا شروع کر دی. اتنا ہلکی بات نہیں. اس کا تعلق ہے ذہنی فراست سے. بعض لوگوں کو اللہ نے غیر معمولی فراست دی ہوتی ہے, لیکن ایسی فراست کسی کے پاس نہیں ہوتی کہ ہر وقت جو بھی فون کر رہا ہے خواب کی تعبیر آپ اس کو بتائے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا, اس میں بہت سوچنا پڑتا ہے, بہت کچھ اللہ کی طرف سے بھی بعض دفعہ مدد ہوتی ہے انسان کی. تو کبھی کبھار کوئی خواب کسی کو بہت ہی عجیب سا آ جائے اور اس کو لگے کہ یہ کچھ ایسا ہے جس کی کوئی تعبیر ہوگی, تو پھر وہ کسی صاحب فراست بزرگ کے پاس جائے, تو وہ بزرگ اس کے سارے حالات کو دیکھتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کی تعبیر متعین کی جاتی ہے. یہ اتنا آسان عمل ہوتا تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو معجزے کے طور پہ نہ دیا ہوتا. یوسف علیہ السلام کا تو معجزہ تھا. تو معجزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو عام پبلک نہیں کر سکتی. تو جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے وہ درست نکلتا تھا. تو ایسے تھوڑی کہ جو بھی اٹھے یوٹیوب پہ پورا چینل بنا لے. اور اکثر میں نے دیکھا جن لوگوں نے چینل بنائے وہ دیکھیں دو کام جو ہے نا, خوابوں کی تعبیروں کا دھندا اور روحانی ٹوپی ڈرامہ, یہ دو کام وہی لوگ کریں گے جو نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہے, نہ ان کے پاس دین یا دنیا کی ایجوکیشن ہے. اب وہ معاشرے کے بیکار ترین فرد ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں آتا, تو کار آمد ترین فرد بننے کے لیے جن چڑیل بھوت یا خوابوں کی تعبیر یہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو اتنی عزت ہوتی ہے ان کی, اور ایسے لوگ ان پہ ٹوٹتے ہیں تو وہ بھی ہنستے ہیں کہ یار دیکھو ہم نے تمہیں الف بے پے تے ٹے سے جیم ہے, جیم اور ہے کے درمیان والا لفظ آپ خود ایڈ کر لیں, ہم نے تمہیں یہ بنا دیا اور تم الحمدللہ طبیعت سے بن گئے. تو اس لیے آپ جو ہے یہ نہ بنے, ہے سے پہلے والا لفظ نہ بنے. آپ اپنے اوقات کو, اپنے پیسوں کو, اپنی صلاحیتوں کو ان لوگوں پہ ضائع نہ کریں. یہ وہمی بنا دیں گے آپ کو, یہ آیا تو یہ خواب آیا تو یوں ہو رہا ہے, یہ خواب آیا تو یوں ہو رہا ہے. تو باقی کوئی اچنبے کا عجیب سا کوئی کبھی خواب آ جائے, آپ کو لگے, جب بہت ہی تگڑا خواب آتا ہے نا تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اس کی کوئی تعبیر ہوگی. ورنہ نارملی تو پراگندہ خیالات ہوتے ہیں جو آتے رہتے ہیں, حالات کی وجہ سے الٹے پلٹے خیالات آتے رہتے ہیں خوابوں میں, تو اس کی کوئی تعبیریں نہیں ہوتی. تو کبھی آ جائے تو کوئی جس کو اپنے علاقے میں دیکھے نا, کوئی ذہین ہے, کوئی عالم ہے جن کو اللہ نے غیر معمولی فراست دی ہے, ان سے جا کے اپنے خواب کو پیش کرے ان کے سامنے, اور وہ پھر جو تعبیر بتائیں. تو پھر خواب جو ہے نا, جو تعبیر اس کی بتائی جاتی ہے پھر ہوتا بھی ویسے ہی ہے. اگر کوئی صحیح صاحب فراست تعبیر بتائے تو بس اتنا کافی ہے. باقی اپنی جاگتی حالت کو زیادہ فوکس کریں. سوتے میں کیا دیکھ رہے ہیں اس کو نہیں, جاگتے میں کچھ الٹا سیدھا نظر آ رہا ہے تو پھر مجھے بھی بتائیں آپ. تو جاگتے میں اگر صحیح نارمل حالت چل رہی ہے تو پھر سیٹ ہے سب. میرا مسئلہ یہ ہے کہ غسل میں اگر ناک کے اندر 3 بار اچھی طرح پانی نہ جائے تو کیا ہم 3 بار سے زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے, کیونکہ وہم بڑھے گا آپ کا اور جو ہے پوری ٹینکی خالی ہو جائے گی. جس کا 3 بار میں بھی پانی نہ جائے نا ناک میں, اس کا مطلب یہ اس کا واٹر پروف ناک ہے اس کی, اب یہ نہیں جا سکتا. شریعت نے 3 بار رکھا ہی اس لیے کہ 1 بار میں بعض دفعہ نہیں جاتا, 2 بار ہو جائے گا, 3 بار ہو جائے گا, بس 3 بار کافی ہے. اسی میں ہو جائے تو